بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن او کما قال رضی اللہ عنہ. تمام تعریف صلی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو انسان کی زندگی میں اچھے موقع دیتا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنی زندگی میں سدھار اور بہتری پیدا کرے. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے اپنی امت کو بہترین تعلیم دی اور بہترین تربیت کی. حمد و صلات کے بعد آج کی اس نشست میں، آج کی اس کلپ میں ایک بڑی اہم موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے رمضان کا اثر ہماری زندگیوں پر. ہر سال رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے. جتنے سال زندہ ہیں ہم، جتنے سالوں سے زندہ ہیں، اتنے رمضان آ گئے. کیا رمضان کے روزے رکھنے کا، رمضان کی عبادات کا ہماری زندگیوں پر اثر پڑ رہا ہے یا پڑتا ہے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہر روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے پوچھے. روزے کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ بھوکے رکھنے کے لیے، پیاسے رکھنے کے لیے؟ وہ اللہ جو کھلاتا پلاتا ہے؟ نہیں. لعلکم تتقون لفظ ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈر جاؤ. یہ تقوی کہاں ہے؟ یہ چیک کرنا ہے. دیکھیے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں حرام کام کرتے ہیں. صبح روزے میں سگریٹ نہیں پیتا، افطار کے بعد سگریٹ پیتا ہے. صبح روزے میں گانے فلمیں نہیں دیکھتا، افطار کے بعد دیکھتا ہے. بعض لوگ روزے میں جھوٹ نہیں بولتے. کیوں؟ روزے میں کیسے جھوٹ بولیں؟ افطار کے بعد جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ روزے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے. ایسے ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں. رمضان میں تلاوت ہوتی ہے خوب، رمضان کے بعد تلاوت نہیں ہوتی ہے. رمضان میں خوب دعائیں ہوتی ہیں، رمضان کے بعد دعائیں نہیں. رمضان میں تراویح نہیں چھوڑتے، چونکہ سنت نماز ہے، فرض نہیں ہے، اور عشاء کی نماز سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن رمضان کے بعد فرض نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں. یہ کیا اثر ہے؟ یہ ہم اپنا محاسبہ کریں. میں نے عبداللہ بن مسعود، تقریباً عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، ان کا یہ قول پیش کیا میں نے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. کہا اپنے نفس، اپنے آپ کا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے قیامت کے دن. اپنے اعمال کو تول لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں. ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں، یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، کیا اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑ رہا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے؟ حلال کرنا، حرام سے بچنا، گناہوں سے اپنی زندگیوں کو بچانا. جیسے روزے میں ہم توڑنے والی چیزوں سے اپنے روزے کو بچاتے ہیں، ایسے اللہ کی نافرمانی سے خود کو دور رکھنا. یہ اثر ہونا چاہیے. فل ان دا بلینکس نہیں ہے رمضان کے روزے کہ آپ نے فل کر دیا، ختم، آپ نے روزے رکھ لیے، رمضان ختم، بس نہیں. 1 مہینہ ٹریننگ 12-11 مہینوں پر اثر انداز ہو جائے. فوجی کو دیکھا کبھی آپ نے؟ ٹریننگ دی جاتی ہے فوجی کو، کیا کھانا، کب کھانا، سونا کیسے، ایوری تھنگ کی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے. حتیٰ کہ چلنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، کیسے چلے گا وہ. پہلے اس کی لائف کیسے تھی جب وہ ٹرین ہونے کے لیے نہیں گیا، فوج میں بھرتی نہیں ہوا. جب ٹرینڈ ہو کر واپس آتا ہے، لوگ دیکھ کر اس کو کہتے ہیں، اس کی چال کو دیکھ کر کہ یہ فوجی جا رہا ہے. چند دنیاوی ٹریننگ کا اتنا اثر پڑ رہا ہے اس کی زندگی پر کہ اس کی روٹین لائف کی چینج ہو گئی ہے. ہر سال اللہ ہماری زندگی میں رمضان عطا کر رہا ہے، کوئی اس کا اثر ہماری زندگیوں پر نہیں پڑ رہا ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.